बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। जैसे जैसे 29 नवंबर करीब आ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तकलीफ़ महसूस हो रही है, पसीने आ रहे हैं कि आखिर बनेगा क्या। तो जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हालात वैसे ही उसमें तेज़ी आ रही है और मुकदमात की भरमार है। और सबसे ज़्यादा मुकदमात इस वक्त दो, एक तो अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा सहाफ़ियों पे मुकदमात की भरमार है। टीवी चैनल्स बंद करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आवाज़ जो है वो रुक नहीं रही, आवाज़ फैल रही है। सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा, डिजिटल मीडिया पे भी हमला करके देख लिया, हर जगह हमले करके देख लिए, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, हाथ से निकलते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अवाम है, पाकिस्तान के अवाम, वो उनका भी लहू जो है वो गर्म हो रहा है, दिन ब दिन गर्म हो रहा है। और वो मुंतज़िर हैं कि हमें कोई एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा कर सके और हमें कॉल दी जाए, हम निकलेंगे। लोग ये सोच रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये इंतज़ार किया जा रहा है इमरान खान साहब की उस कॉल का, क्योंकि इमरान खान साहब जलसों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। जहाँ जाते हैं, खा वो ज़िला है, खा वो तहसील है, खा वो टाउन है, खा वो खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, अंदरून सिंध है, शहर है, शहरी इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं पे अवाम का जमे गफ़ीर आ जाता है और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और पहले ये कहा जाता था कि जनाब जलसे तो भुट्टो के भी बड़े होते थे, भुट्टो साहब भी बहुत बड़े बड़े जलसे करते थे, लेकिन उन जलसों को इंतखाबी विक्ट्री में तब्दील करना असल तो मामला ये है। तो इंतखाबी विक्ट्री में अगर तब्दील नहीं हो सकेगा तो लोग तो आ ही जाते हैं। तो ये जोम भी ख़त्म हो गया उस वक्त जब 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में। 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, तो उसमें 15 सीटें जीत गई, 3 पे धांधली की गई, सिर्फ 2 सीटें जो है वो दूसरा इत्तेहाद जो है वो जीत चुका। 18 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में थीं, हैं और रहेंगी, लेकिन 15 सीटों पे डिक्लेयर किया गया उनकी विक्ट्री को। इसके बावजूद कि पुलिस, इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन सब के सब उस इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दिया और वो जो जलसे हो रहे थे उसको इंतखाबी विक्ट्री में भी तब्दील करके दिखा दिया। जब ये मसला हुआ तो उसके बाद फिर मुकदमात की भरमार शुरू हो गई। पंजाब वापस हुआ और ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ गया, ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ा, दिल की धड़कनें मज़ीद, दिल में तकलीफ़ मज़ीद, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मुकदमात जब आए, फिर दहशतगर्दी के मुकदमात, कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो कि दर्ज ना किया गया। एक अजाब नाजिल करने की कोशिश की गई, फिरौनियत थी, नमरूदियत थी, शद्दादियत थी, यजीदियत थी, सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो है वो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। वो रजीम चेंज को कबूल नहीं कर रहे, वो रजीम चेंज को नहीं बल्कि रजीम चेंज के मास्टर प्लेयर को कबूल नहीं कर रहे। ये सब कुछ हो रहा है और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि लोग जो हैं वो वाक़तन उनकी नज़रों में खून है, वो देख रहे हैं। वो तुर्की मॉडल को देख रहे हैं, वो श्रीलंका मॉडल को देख रहे हैं, वो मिस्र मॉडल को देख रहे हैं, हर तरह के देख रहे हैं और इनकलाब फ्रांस की बातें हो रही हैं। तो ये है वो सूरत हाल। 13 जमाती इत्तेहाद, 23 जमाती इत्तेहाद, तमाम बैसाखियाँ इमरान खान से छीन ली गईं और वो सारी की सारी बैसाखियाँ हुक्मरान इत्तेहाद को लगा दी गईं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा लगा दी गईं। इसके बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो वीक है, अवाम में कोई पजीराई नहीं है और जो चीज़ कही गई थी वो चीज़ हो नहीं सकी और ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ जब हो रहा है और अभी भी, आज भी, इस वक्त भी पॉलिसियाँ इमरान खान की चल रही हैं। वो कैसे चल रही हैं? रूस चार्जशीट की गई थी, रूस शिकायत लगाई गई थी बहादुर सरकार बहादुर को कि जनाब ये जो मॉस्को का विज़िट है ये हमारा नहीं, ये तो इसका है, ये पाकिस्तान का विज़िट नहीं है, इसका है, ये कहा गया था बहादुर को, सरकार बहादुर को, उनको कहा गया था और झूठ बोला गया था, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये बात सही नहीं है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वाशिंगटन में जाके, न्यूयॉर्क में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि ये स्टेट पॉलिसी थी। तो लेकिन उधर उन्हीं को बोला गया, झूठ बोला गया था।
کہ یہ ہماری پالیسی، یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، یہ خود کر رہا ہے، یہ خود سری کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب دیکھا، جب ہوا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اب بھی وہی پالیسی نہیں چل رہی؟ عمران خان کی پالیسی نہیں چل رہی؟ وہی پالیسی چل رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں کیا ملاقات نہیں کی پوٹن سے شہباز شریف صاحب نے؟ کیا بات چیت نہیں کی گئی؟ کانوں میں باتیں نہیں ہوئیں؟ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو عمران خان سیٹ کر کے گیا تھا۔ وہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ اس اسٹیٹ پالیسی کو فرد واحد کے ذریعے ملیامیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ ملیامیٹ نہیں ہونی، کیونکہ قومی سلامتی پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ سوچ سمجھ کے بنائی گئی تھی، وہ عمران خان نے نہیں بنائی، وہ ریاست نے بنائی ہے۔ وہ تمام انسٹیٹیوشنز کا اس پہ ان پٹ شامل ہے، وہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی۔ تو اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی گئی روس کے خلاف۔ یوکرین کے 4 علاقے ریفرینڈم ہوا، وہ روس نے ضم کر لیے ہیں، اس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اقوام متحدہ میں۔ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے، پاکستان اس میں نہیں جاتا، پاکستان غیر حاضر رہتا ہے، روس کے خلاف وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، نہ انڈیا کرتا ہے، نہ جنوبی افریقہ کرتا ہے، اور بہت سارے ممالک غیر حاضر ہیں، روس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو پاکستان کی وہی پالیسی اس وقت چل رہی ہے جو عمران خان کی پالیسی تھی، جو عمران خان کے دور حکومت میں طے ہوئی تھی۔ اس پالیسی کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حقیقت ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خارجہ پالیسی، فساد کی جڑ تو وہی بنی، خارجہ پالیسی کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ یہ یونیلیٹرل کی جگہ پہ بائی لیٹرل کی جگہ ملٹائی لیٹرل کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں پاکستان اپنی پالیسی کو آزاد کر رہا ہے؟ آزاد خارجہ پالیسی کیوں لے کے آ رہا ہے؟ وہ بیک وقت کیوں سعودی عرب، ایران، یو اے ای، ترکی، ایشیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، سب سے بیک وقت کیوں، قطر سب سے بیک وقت کیوں تعلقات استوار کر رہا ہے؟ وہ سارے کے سارے انڈے ایک باسکٹ میں کیوں نہیں رکھ رہا؟ اور پھر وہ روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ کیوں بات کر رہا ہے؟ وہ روس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ چائنا کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک ریلیشنز کیوں بڑھا رہا ہے؟ اپنے ڈیفنس ریلیشنز کیوں بڑھا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وجہ یہ تھیں، افغانستان تھی وجہ، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس وقت خیبر پختونخوا جل رہا ہے، وہاں پہ دوبارہ وہی کچھ آ رہا ہے۔ اور لیکن ہم ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اعظم سواتی کو اٹھا لو، اس کو بے لباس کر دو، اس کو ننگا کر دو، اس کی ویڈیو بناؤ، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ ایاز امیر کو پٹائی کریں، عمران ریاض کو اٹھاؤ، جمیل فاروقی کو اٹھاؤ، اس کو بے لباس کر دو، یہ ہماری پریورٹی ہیں۔ ارشد شریف کو اٹھا لو، اس کی سپاری لے لو، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کو لے لو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، یہی ہے۔ ٹی وی چینلز بند کر دو، ریار بھائی بول رہا ہے اس کو بند کر دو، بول رہا ہے اس کو بند کر دو، اور پروگرام سارے ریکارڈنگ پہ لگا دو، لائیو کوئی پروگرام نہیں ہوگا، وہ سارا اسکرپٹ ہم دیں گے، ہماری طرف سے جائے گا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں پاکستان میں ایک ماحول تھا اور اب اس وقت کیا ہے؟ تمام یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، تمام عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں، ان کی نظریں پاکستان پہ ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھ لیں، چہرہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، تو یہ بھی ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہم سیکھ نہیں رہے کچھ بھی، ہم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بلڈوز کرتے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جاؤ، یہ ہو رہا ہے۔ اور بلڈوز کرتے کرتے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کوئی غلطی کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر مزید آگے بڑھیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو اس وقت پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، ان کو تو جمہوریت، آئین، قانون نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تک جتنی بھی کوشش کی گئی، اگر نواز شریف صاحب ختم نہیں ہو سکے، اگر زرداری صاحب ختم نہیں ہو سکے سیاسی طور پہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ختم نہیں ہو سکے، محترمہ بے نظیر بھٹو ختم نہیں ہو سکی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی ختم نہیں ہو سکی، باقی چھوڑ دیں باتوں کے، عوامی نیشنل پارٹی نہیں ختم ہو سکی، اس کو بھی ہلا کے دیکھ لیا۔ نواب اکبر بگٹی، جمہوری وطن پارٹی، وہ بھی وہیں کی وہیں ہے۔ تو یہ مار دھاڑ، گرفتاریاں، ماورائے آئین اقدام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو اس طرح سے لوگ نہیں چھوڑیں گے، نواز شریف صاحب کو اس طرح سے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ
کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو اگر سندھ تک محدود کیا تو وہ زرداری صاحب نے کیا ہے، زرداری صاحب کی پالیسیوں نے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سندھ تک محدود کر لے۔ وہ میثاق جمہوریت تھی، وہ 18ویں ترمیم ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو صوبوں تک محدود کیا۔ فیڈریشن تو بالکل اب نام کی فیڈریشن ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ کہاں وہ تھا کہ یہ سب کے سب دشمن ہیں، قومی سلامتی اور رسک ہیں، اور یہ کہاں وہ کہ جناب یہ سب کے سب بہت اچھے ہیں اور ان کو حفاظت بھی دینی ہے، اس کی سپورٹ بھی کرنی ہے، ان کو ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کا عمل یہ اسکندر مرزا کے زمانے سے ہے، ایوب خان کے زمانے سے چل رہا ہے۔ جنرل ایوب خان صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا، سیاسی جماعتوں کو توڑو۔ اسکندر مرزا نے بھی یہی کام کیا تھا، سیاسی جماعتوں کو توڑو، ارکان کو خریدو فروخت کرو۔ ایبڈو آیا، پروڈا آیا، یہ سارے قانون پہلے آ چکے ہیں۔ تو لیکن اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو پولیٹیکل پلیئر سے میں یہی کہوں گا کہ ذرا معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، صورتحال کو دیکھیں۔ چیزیں جو ہیں وہ یکسر کوئی اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، آپ کو بتایا کچھ اور جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اسکرپٹ دیا جا رہا ہے، اسکرپٹ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل اس کے برعکس اسکرپٹ ہے۔ اس میں پولیٹیکل پلیئرز کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پولیٹیکل پلیئرز کو یہی ہے جناب، ان کو اسی طرح رکھنا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز کو کیسے تیا پانچا کرنا ہے، شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب خوش ہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اس لیے جو مرضی کریں، لیکن مشکل ترین وقت شہباز شریف صاحب پہ آنے والا ہے، اور وہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بات مانیں گے یا پھر ماسٹر پلیئر کی بات مانیں گے۔ یہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ جناب کون کس کے ساتھ ہے، اور ماسٹر پلیئر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں یا اپنے بھائی کے ساتھ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ صورتحال ناٹ گڈ، گھیل جو ہے وہ اچانک تیزی آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب تیار ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ اتوار کو رزلٹ آنا ہے، ضمنی الیکشن ہے، اس کے بعد ایک نیا میدان سجے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔